اور 11ویں تراویح کے اس پارٹ میں اب آپ سورہ بنی اسرائیل سنیں گے، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 70ویں صورت ہے، 111 آیت پر مشتمل ہے اور 15 سپارے کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے، یعنی مسجد اقصیٰ تک۔ یہ معراج کا واقعہ ہے اور بس یہاں پر قرآن میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ چونکہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہے قرآن کا، تو لہٰذا میں آپ کو صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، جہاں پر انہوں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور نماز پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں پہ نبیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت کی تصدیق کی، ان کو مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد اسی راستے میں اور اسی سفر کے دوران اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بھی کچھ حصے اور کچھ واقعات دکھائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی کہ تمہیں 2 مرتبہ جو ہے اللہ نے بحران سے نکالا، مشکل سے نکالا، لیکن جب بھی تم بحران اور مشکل سے نکالے گئے تم نے اس زمین پر فساد ہی برپا کیا۔ قرآن کے متعلق فرمایا کہ قرآن سیدھی راہ دکھانے والا ہے، بھلائی کرنے والوں کو بہترین اجر اور برائی کرنے والوں کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے رات کو بے نور اور دن کو روشن بنایا ہے، ہر انسان کی نیک بختی اور اس کی بدبختی اس کے گلے میں لٹکے رکھی ہے، راہ راست کی راست روی اور گمراہ کی گمراہی اسی کی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جان رکھو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے باشعور لوگوں کو بے شعور کر دیتے ہیں، ان کے کرتے دھرتے وہاں پہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں، جس کے حوالے سے اللہ ان کے اوپر عذاب چسپاں کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ مختلف جگہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تیرے رب کو شوق نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کرے یا کسی کے اوپر عذاب دے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب لوگ بدبختی میں آگے نکل جاتے ہیں، جب لوگ گناہوں کا اتنا انبار لگا دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ کا یہ قانون چسپا ہوتا ہے کہ اللہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہلاک کی جا چکی ہیں اور اس کی نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ جان رکھو کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور اس جلدی والی دنیا کے لیے کچھ چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی دنیا طلبی میں جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ میں دنیا میں ان کو ضرور عطا کر دوں گا۔ یعنی کہ ہماری اور آپ کی جو دل کی خواہش ہوتی ہے، اصل میں یہی ہمارا مستقبل ہوتا ہے اور یہی ہماری چاہت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بہت کچھ ہے۔ دنیا میں تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ نوازیں گے، دنیا کی نیکیوں سے بھی نوازیں گے، لیکن ان کے لیے آخرت میں بہت کچھ ہے اور وہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ اس کو آخرت بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے، جبکہ دنیا کے طلبگار کو صرف دنیا ہی ملتی ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرمانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا اور اللہ کے حضور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان سے عاجزی انکساری سے پیش آنا اور ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا اور ان کی نہایت خوش دلی سے خدمت کرنا اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا اور اللہ سے التجا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ ان پر رحم فرمائیے اس طرح کے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ پھر اللہ فرمانا رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ضرور ادا کرنا۔ پانچویں بات یہ کہتا ہے کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ زنا کے قریب جانا۔ جان رکھو کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل ناحق کے متعلق فرمایا کہ کسی کا ناحق قتل نہ کیا جائے اور کسی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ مال کے متعلق فرمایا کہ یتیم کے مال کی خراب، یعنی کہ کسی کے مال کو بیچا اپنے قبضے میں نہ لے لو اور اس کے اوپر اپنا ہی قبضہ جما کر مت بیٹھ جاؤ۔ اس کی مثال دی ہے کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ پٹکنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنا، جو وعدہ تم جو عہد و پیمان کرتے ہو اس کی پابندی کرنا۔ دیکھیں آج ہم اپنے وعدے کی پاسداری نہیں ہے، امانت کی پاسداری نہیں ہے، مفلسوں کا خیال نہیں ہے،
اپنی اولادوں کو اس حوالے سے ہم قتل کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہم پر بوجھ بن جائے گی، تو لازمی یہ ساری چیزیں ہم قرآن کے احکامات کے بالکل منافی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول کا نظام ہے جس کو قائم کرنا اور رائج کرنا ہے، اور ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرنا۔ اور 11ویں نمبر پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کی غیر ضروری جستجو نہ کرنا، کیونکہ آنکھ، کان، دل سبھی اللہ کے حضور گواہی دیں گے اور سب سے ہی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پھر 12ویں نمبر پر اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی مالک کل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی غیر اللہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا ہے۔ کہ دیکھو نماز کے قیام کا ذکر کیا کہ نماز کو اس کے اوقات کار میں جو ہے اس کا ادا کیا کرو، اور فجر کے قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فجر کا قرآن اللہ کے حضور پڑھا گیا، قرآن جو ہے وہ اللہ کے حضور بڑا مقبول ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اس کو اللہ نے آپ کے لیے فرض کی ہے تاکہ وہ اللہ آپ کو اس مقام میں محمود پر فائز کرے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ پھر ایک دعا سکھائی ہے جس میں اللہ نے سلطنت کے لیے، تخت حکمرانی کے لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ جس جگہ مجھے داخل فرما بھلائی کے ساتھ داخل کر، اور جس جگہ سے مجھے نکال بھلائی کے ساتھ نکال، اور مجھے ایسی ایک تخت، ایک ایسی سلطنت عطا فرما جہاں میں تیرے دین کو رائج کر سکوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حق اور باطل ہے، تو باطل تو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باطل تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، یا وہ ایک جھاگ کی طرح ہے جو کسی وقت بھی بیٹھ جائے گا۔ حق کے متعلق کہا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے اور ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور باطل کو شکست ہوتی ہے۔ پھر قرآن کے متعلق فرمایا کہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو کہ اللہ نازل کر رہا ہے۔ اس قرآن کی خاص بات ہے کہ اس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے جو مومن نہیں ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری کی ڈگر پہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے ابتدائی آیت میں فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کی ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے تو اس قرآن میں سراسر رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، لیکن جو لوگ ظالم ہیں اللہ نے ان کو سوائے اس میں خسارے کے اور کچھ نہیں دیا، اور وہ اس قرآن سے، چونکہ وہ قرآن سے خسارے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو خسارہ ملتا ہے، لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں ان کو سوائے خسارے کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس نام سے پکاریں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو رحمان اللہ کہو یا رحمان کہو، اللہ کے تو سارے نام ہی اچھے ہیں، لہٰذا اللہ کی جس نام سے بھی تم اللہ کو یاد کرو گے اور پکارو گے، اللہ اس نام میں ہی برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ اور اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور آج کی 11ویں تراویح تکمیل کو پہنچی۔ اللہ میرا آپ کا سب کا حامی و مددگار، اور ہمیں دین کی بہترین راہ پر چلنے اور چلانے والا بنا دے، اور دین کی راہ میں خدمت کرنے اور خدمت کروانے والا بنا دے، دین کی راہ کے لیے تیار ہونے اور لوگوں کو تیار کرنے والا بنا دے، اور دین کی راہ میں ہم سے کوئی خدمت لے لے جس کو ہم لے کر اس کے حضور سرخروئی کے ساتھ حاصل ہو سکے۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔